بزرگ نے ایک نوجوان سے سوال کیا، قبرستان لے کر گیا اور کہا اس قبرستان کے اندر مردہ پڑا ہوا ہے، اگر اس مردے کو اللہ دوبارہ زندہ کر دے تو یہ کیا کرے گا؟ تو اس نے کہا یہ دوبارہ اگر زندہ ہو گیا کہ دنیا کا سب سے بڑا ولی بنے گا۔ بھائی کیوں؟ اسے پتہ ہے، بولا وہ کبھی زندگی میں اپنے سر کو سجدے سے نہیں اٹھائے گا، وہ کھانا بھی کم کھائے گا، وہ سوئے گا بھی کم، وہ عبادت میں اپنی زندگی گزارے گا۔ اس نے کہا یہ مر چکا ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ تو زندہ ہے؟ کہا اگر اس کی یہ خواہش ہے تو یہ تو کیوں نہیں کرتا؟ آپ کو پتہ ہے مرنے کے بعد انسان کی یہ خواہش ہوگی کہ اللہ تو ایک بار دوبارہ زندہ کر لے، ایک بار زندگی دوبارہ دے دے، پوری زندگی ہم سجدے میں گزار لیں گے، سجدے میں موت آئے گی، تو زندہ ہو کے یہ فکر کیوں نہیں ہوتی؟ زندگی کے اندر یہ فکر کیوں نہیں ہوتی کہ اللہ مجھے ایسا بنا دے، میں ایسا بن جاؤں کہ میرا سر سجدے میں ہو اور اسرائیل آ کے میری روح کو قبض کر لے؟ یہ کیوں نہیں کرتے ہو؟ یہ مرنے کے بعد یہ سوچ کیوں آتی ہے؟ فرمائے زندگی میں سوچو، جوانی میں سوچو۔ آج ہمیں کہا جاتا ہے جی مولوی صاحب بچہ نماز نہیں پڑھتا۔ بھائی بچہ نماز کیوں پڑھے؟ سوال، مجھے سوال کا جواب بتاؤ، آپ کا بچہ نماز کیوں پڑھے؟ آپ کون سے پڑھتے ہیں؟ بچہ تو باپ کا عکس ہوتا ہے، بیٹی ماں کا عکس ہوتی ہے۔ جب ماں ہی نماز نہیں پڑھے گی تو بچی اس کو دیکھ کر نماز ہی نہیں پڑھے گی۔ میں جب نماز نہیں پڑھوں تو میں باہر کھڑے ہو کے آپ بولے جاؤ بھائی بڑی فضیلت ہے نماز، آپ مجھے نہیں بولے گا مولوی صاحب پہلے خود تو پڑھو۔ بچہ تو خوف کی وجہ سے نہیں کہہ رہا نا، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ بچے نے آپ کو کبھی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا کہاں ہے؟ جب آپ نے خود نماز نہیں پڑھی، آپ صبح خود سوئے ہوتے ہیں، آپ بچے کو اٹھا کر کہہ سکتے ہیں جی آپ نماز پڑھ کر آؤ؟ اب بچہ خدا نہ واسطہ امی کے سامنے سوال کر لے، بچہ خود نہیں پڑھتے مجھے کیوں کہتے ہو؟ تو اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا جب آپ کسی کو بھلائی کا حکم دو تو خود کو نہ بھولو۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ تم میں سے بعض لوگ ایسے لوگوں کو اچھائی کی دعوت دیتے خود کو بھول جاتے کہ میں بھی تو ہوں اس میں۔ تو ہم خود نماز نہیں پڑھتے تو بچے کیوں پڑھیں گے؟ تعویذ سے بچے نماز نہیں پڑھتے۔ بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے نا اس کو انگلی سے پکڑ کر مسجد کا راستہ دکھاؤ، بیٹا یہاں ایک عورت کا واقعہ سنا کے بات ختم کرتا ہوں۔ ہم چھوٹے تھے، بچے تھے، کتاب کے اندر پہلے کتابوں میں نا ایسے سوال آتے تھے، آج کل تو نہیں آتے۔ اردو کی کتاب میں نے پڑھا تھا، بہت چھوٹا تھا، دوسری یا تیسری کی کلاس میں۔ ماں بچے کو کہتی ہے بیٹا کھانا اللہ دیتا ہے، بناتی ماں ہے۔ بچہ اسکول جاتا ہے، مدرسے جاتا ہے، واپسی آتا ہے، ماں کہتی ہے مصلی بچھاؤ، وضو کر کے مصلی بچھا کر بھوک لگی ہوتی ہے بچے کو، ماں کہتی ہے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے کہو اللہ مجھے کھانا دے دو۔ اور جب وہ سجدہ کرتا ہے، رکوع کرتا ہے، تو والدہ وہاں اس جائے نماز کے نیچے کھانا چھپا لیتی ہے اس کا یقین بنانے کے لیے کہ اللہ سے ہوتا ہے۔ آج تو ہم تبلیغی حضرات کہتے ہیں اللہ سے ہوتا ہے، لیکن ہمیں خود بھی یقین نہیں ہوتا کہ اللہ سے ہوتا ہے۔ جب ایسا بن جائے نا خدا کی قسم، پھر دیکھو کیسے اللہ کی طرف سے برکتیں آتی ہیں۔ اللہ سے ایسے ہوتا ہے، بچے کا ذہن بنا لیا۔ اب بچہ روز آتا ہے، آ کر سب سے پہلے وہ وضو کرتا ہے، وضو کرنے کے بعد جائے نماز بچھا کر اللہ سے مانگتا ہے۔ اس دوران والدہ تازہ روٹیاں بنا کر اور سالن وہ جائے نماز کے نیچے رکھ دیتی ہے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ والدہ کہیں دور شادی میں چلی گئی، اس کا خیال ہی نہیں ہوا کہ چھٹی کا وقت ہو گیا، بچہ مدرسے سے آئے گا، آ کر سوال وہی نماز پڑھے گا، سوال کرے گا، آج اسے کھانا نہیں ملے گا، اس کا ایمان ٹوٹ جائے گا، دل ٹوٹ جائے گا، یقین اس کا جو ہے بدل جائے گا۔ اب کیا کروں؟ بڑی پریشان بھاگتی دوڑتی ہوئی آئی، راستے میں روتی ہوئی آئی، اللہ میرے 3 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی۔ وہ بھی تو رب ہے نا، یقین تو کرو، یقین تو کرو۔
اللہ کی قسم وہ رب پتھر کو سونا بنانے والا ہے. یقین تو کرو, ہمارا تو ایمان کمزور ہے. پتھر کو ہاتھ لگاؤ, یقین کے ساتھ رب سونا بنا دے گا. اس رب کے خزانے میں کوئی کمی تو نہیں ہے. وہ بچہ حسب عادت آیا, والدہ گھر میں نہیں تھی, وضو کیا, جائے نماز بچھائی, بڑی بھوک لگی ہوئی تھی. وہی دعا کی دعا کرنے کے بعد جائے نماز اٹھائے, تازہ تازہ کھانا پڑا ہوا ہے, کھانا کھا لیا. کھانا کھا لینے کے بعد والدہ آتی ہے اور گھبراہٹ والے لہجے کے اندر بچے سے سوال کرتی ہے, کھانا کھا لیا؟ اس نے کہا کھا لیا. اس نے کہا کیسے کھایا؟ اس نے کہا جیسے روز کھاتا تھا. پھر بھی کیسے کھایا؟ اس نے کہا ویسے وضو کیا, نماز پڑھی, جائے نماز اٹھائی. لیکن والدہ ایک بات بتاؤں. جی بیٹا بتاؤ. اس نے کہا روز کھانے میں مزہ نہیں, آج جو مزہ تھا کھانے میں نا, خدا کی قسم وہ مزہ نہیں تھا, آج تک ایسا مزہ نہیں دیکھا. تو ماں نے بھی دل میں کہا ہوگا بیٹا آج مزہ کیوں نہ ہوتا, رب نے جنت سے کھانا بھیجا ہے. جب انسان کا ایمان ہو نا, ایمان تو ایسے بنتا ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا اس بچے کو جب چھوٹا ہو نا, انگلی پکڑ کر مدرسے اور مسجد کی طرف لے کر آؤ, پھر دیکھو یہ بچہ نماز, پھر تعویذ کی ضرورت نہیں پڑے گی, پھر بکرا کالا اور لال ذبح کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, پھر مولوی صاحب کو لفافے دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی, پھر یہ بچہ خود نماز کے لیے آئے گا. ورنہ تعویذ سے کوئی نمازی نہیں آج تک بنا, کوئی تعویذ سے نمازی بنا, ورنہ تو مجھے پہنا دو یار, میں تہجد گزار بھی بن جاؤں, ایسا کوئی پیر مجھے بھی بتا دو. تو اس لیے خود بھی نماز پڑھو, بچوں کو بھی عادت ڈالو نماز کی. نماز کے علاوہ اس دور میں ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا کردار دیکھ کر کافر مسلمان ہو جائے, یہ نہیں ہو سکتا. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا اخلاق دیکھ کر کوئی مسلمان ہو جائے, ہمارا اخلاق دیکھ کر, بد اخلاقی دیکھ کر مسلمان کافر ہو سکتا ہے. ہمارے اتنے برے اخلاق ہیں, ہم کسی سے پیار سے بات کرنے کو تیار ہی نہیں ہے. کافر تو مسلمان نہیں کر سکتے. لیکن ہمارے پاس ایک چیز رہ گئی ہے بس, وہ ہے نماز. خدا کا واسطہ ہے, یہ جو اللہ کی طرف سے عذاب آتا ہے نا, اسی لیے آتا ہے. تو اس لیے آپ سے گزارش ہے نماز کی پابندی کریں, خوب اللہ سے مانگیں, خوب اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں. وہ اللہ معاف کرنے والا ہے. جتنے گناہ ہو گئے آج سے پکی توبہ کر لو اور پکا تہیہ کر لو, وعدہ کر لو کہ آج کے بعد انشاءاللہ ہم جہاں بھی ہوں گے نماز نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ.